اس یقین کے ساتھ محفل کو سنیے، جب پوتے کے دیکھنے کی شان یہ ہے تو دادا کے دیکھنے کا مقام کیا ہوگا؟ جب ایک پوتا سینکڑوں سال سے ہندوستان چلا رہا ہے تو اس وہ جہاں سے خیرات دے رہا ہے اس دربار حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اس یقین کے ساتھ سنیں کہ جتنی سخاوت خواجہ خواجگان کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ امام حسین کے پاس ہے۔ ہم حضور غریب نواز کے توسل خواجہ خواجگان کے وسیلے امام اشرف خان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مگر ایک بیٹا ہندوستان کی زمین پر بیٹھ کر بتاتا ہے جب صدیوں بعد بیٹوں کی سخاوت یہ ہے تو یا حسین دل سے پکارو گے تو سخی شہنشاہ کتنی سخاوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، اراکین کمیٹی، سرزمین چشتی نگر۔ اچھا نیچے صاحب اشرفی نعرہ لگا رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کسی مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ کرنے لوگ اسے خاموش بیٹھے۔ ارے کم سے کم نعرے کا جواب نہیں دیا کریں، نعرے کے چکر میں تو کون سے سنگٹھن نہ جانے کہاں پھنس رہے ہیں اور آپ تقریر کا جواب نہیں دے پا رہے۔ نعرے پہ دنگے ہو رہے ہیں، نعرے پہ وِدھان سبھا بند ہو رہی ہے، نعرے پہ لوک سبھا بند ہو رہی ہے اور آپ اپنے جلسے میں تکبیر کا نعرہ لگا رہے۔ میرے باپ کی بڑائی تو نہیں ہے، لم یلد ولم یولد کی بڑائی بولنے کا آرڈر ہے کہ علماء سے پوچھیں نعرہ تکبیر کا معنی ہوتا ہے زور سے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو تو آپ ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے کوئی ابھی انتقال ہو جائے گا اگر آپ بولتے۔ اس لیے میں نے کئی جلسوں میں کہا ہے اور آج بھی دیتا ہوں، سچویشن دیکھتا ہوں کہ ناظرین کو چاہیے کہ اگر قوم جواب دے تو نعرہ لگا، اگر نہ جواب دے تو نہ لگا، اس لیے کہ جو قوم اتنی کمزور ہو گئی ہو کہ وہ اللہ کی بڑائی نہ بیان کر سکے تو آپ بار بار کر کب تک مسلمان ہوں۔ اسی لیے گزارش کیا کہ اب ایک بار اگر چھٹی کوئی لگا بھی لے اور اگر ویسے ہی جواب اگر تھوڑی دیر بعد زمانہ بھی نہیں تو اگر ویسے ہی جواب آیا تو پھر میں کسی گزارش کروں گا دوبارہ نہیں لگائیے گا، اس لیے کہ نعرہ نہیں لگانے پر کوئی سوال نہیں ہے کہ کیوں نہیں لگایا، لیکن آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور پھر آپ بڑائی نہ بیان کریں تو آپ گناہ کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں جو فتویٰ دوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر عطا کرے۔ جن کی زبانیں ابھی بھی کھلی ہیں ان کی خبر نہیں کھلی۔ استاد زمان کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، آپ کے گھر میں بے اجازت فرشتہ آ جاتا ہے تو نکال کے لے کے چلا جاتا ہے۔ امریکہ کا راشٹرپتی VIP کیوں نہ ہو لیکن فرشتہ اس کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں لیتا۔ کوئی کتنا بھی بڑا منتری ہو، کوئی کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، واچ مین اگر گھر پہ رکھ لے تو وہ کتوں کو روک سکتا ہے، انسانوں کو روک سکتا ہے، فرشتوں کو روک نہیں سکتا۔ مگر یہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ ہے، یہاں ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیا مخدوم ملائکہ بھی کوئی اجازت نہیں آتے۔ یہ میرا اپنا قول نہیں ہے، شہنشاہ سخن استاد زمان جس کی کتاب کے ایک ایک صفحے کو امام اہل سنت نے تصدیق کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس شہنشاہ سخن نے لکھا ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے۔ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں۔ میں تقریر شروع نہیں کی ہے، میں جانچ رہا ہوں کہ آپ کیسا سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے مولانا فاروق شفیع صاحب سے میرا ایسا کوئی پریکٹ نہیں ہوا ہے کہ اتنی دیر بولنا ہے یا اتنی دیر بولنا ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے میں اس گاؤں کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ اس گاؤں کا نام ہے صبح سے کتنے فون میرے پاس آئے، میرے دل کا علاقہ اور مخلوق کے بیچ میں کہیں ہوں، اس لیے کہ وسیلہ اتنا تگڑا ہے کہ نام پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہے۔ حالانکہ پوسٹر میں ایک دو بار پڑھا لیکن اب بھی یاد نہیں ہے کہ
گاؤں کا نام کیا ہے، اور مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ گاؤں کا نام کیا ہے، مجھے صرف اس سے مطلب ہے کہ اس پوسٹر میں امام حسین پاک کا لقب لکھا ہے، وہاں جتنے ہوں گے سب حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ گاؤں کون سا ہے، دیش کون سا ہے۔ میں نے اپنے کئی تقریروں میں کہا آپ دبئی میں بلوائیے، چاہے امریکہ میں بلوائیے، چاہے بنگلہ دیش میں بلوائیے، ہمیں اس سے مطلب ہے، چاہے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بلوائیے، ہمیں مطلب بس اس سے ہے کہ اللہ نے جو وجود دیا ہے اس میں جو سینہ ہے، اس سینے میں جو دل ہے، اس دل میں حسین ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو تقریر سنیے، نہیں ہے تو خدا حافظ، اس لیے کہ حسین وہ ہے مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے۔ اے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، شفیقی ہے حکومت، آئے کیا دیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروانے اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا، خاک تجھ پر دے تو سرخی زمانے اہل بیت، تیری قدرت جانور پر خواب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے تھے زبانیں اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے تھے زبانیں اہل بیت، اور کہنے لگے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروانے اہل بیت، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے مکان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم اور آپ امام عرش مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں حاضر باش ہیں۔ بعد عشاء سے اب تک بڑی دیر سے آپ حضرات اللہ اس کے رسول اور اس کے محبوب بندوں اور بالخصوص سید الشہداء کے فضائل و مناقب سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا نصیبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ اس شہنشاہ کی بات سننے اور کرنے کی اجازت عطا فرمائی جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے شہنشاہ کاسے گدائی لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حسین ایک ایسے شہنشاہ کا نام ہے جس کی شہنشاہی کی کوئی حد نہیں۔ حسین ایک ایسے بادشاہ کا نام ہے جس کی شہنشاہی کی کوئی حد نہیں۔ آپ کہیں گے حسین کی بادشاہی کے بارے میں ذرا بتائیں تو میں یہیں سے حسین پاک کی بادشاہی کے تذکرے سے اپنی گفتگو کی شروعات کرتا ہوں۔ پیدا ہوتے ہیں تو شاہی یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو نوش فرماتے ہیں وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک ہے۔ سرکار امام حسین کی پیدائش کے بارے میں علامہ نور الدین عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے کہ سارے بچے آپ ہم دیکھتے ہیں سارے بچے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، 8 مہینے میں ولادت ہوتی ہے، 7 مہینے میں ولادت ہوتی ہے تو بچہ بڑا کمزور رہتا ہے۔ ڈاکٹر کہیں گے اگر کوئی بچہ 7 مہینے میں پیدا ہو گیا تو 50% چانسز اس کے بچ جانے کے ہیں اور 50% چانسز اس کے چلے جانے کے ہیں، مگر علامہ جامی نے لکھا پوری کائنات میں 2 شخصیت ایسی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں فقط 6 مہینے رہی ہے، ایک حضرت یحییٰ ابن زکریا کا نام ہے اور دوسرا نام حضرت حسین ابن فاطمہ کا ہے۔ یہ سرکار امام مولا کائنات کے بیٹے امام حسین کی ذات ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہو تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، مگر حسین کی شان یہ ہے کہ وہ 6 مہینے میں پیدا ہو کر قیامت تک خود ہی زندہ نہیں رہتے بلکہ اسلام کی رگوں میں ایسا خون سینچ دیتے ہیں کہ قیامت آ جائے گی لیکن اسلام کا شجر
دباؤ ہوگا جتنا بھی دباؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لسان امام حسین عصمت آل رسول ملت اسلامیہ حسین اس ذات کا نام ہے جس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے حسین کے نام کو چھپا رکھا ہے حسن حسین کا نام حسن حسین کا نام حسن حسین سے پہلے کوئی حسن نہیں حسین سے پہلے کوئی حسن نہیں حسین نہیں اور 6 مہینے کی مدت میں حضرت امام حسین کی پیدائش ہوتی ہے اور اس شان کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے کہ ظہر میں امام حسین پیدا ہوتے ہیں اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ راکعہ صائمہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ طاہرہ مطہرہ سرکار فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکار حسین پاک کی ماں عصر کی نماز یہ پاکی ہے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت وہ اور بچوں کی مائیں ہیں جو 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ حسین کی ماں ہے کہ ظہر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور عصر کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتی ہے یہ اللہ الصمد سرکار فاطمہ زہرا کی طہارت ہے یہ ان کی پاکیزگی ہے یہ ان کی اسپیشلٹی ہے یہ ان کی خصوصیت ہے برادران ملت اسلامیہ عظمت سجدہ پر بات ہوگی تو بات بھول جائے گی لیکن میں امام عرش مقام کی بات کر رہا ہوں بیٹے کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ کہتا چلو سلام کرے اس کے آستانے کو حسین جس نے دیا پھال کر زمانے کو تو سرکار فاطمہ زہرا کی ذات ہے امام حسین پاک کی پیدائش ہوئی حضور نے اپنی مبارک زبان امام حسین نے بتایا اور حدیثوں میں آیا آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک قطرہ دعا ذہن کسی کو مل جائے تو اس کے بارے میں آرے ہو جاتا ٹوٹی ہوئی ہڈی حضور کے ایک دعا ذہن مبارک کے دھوپ شریف کی تاثیر یہ تھی کہ کھارے کنویں میں ڈال دیں نمکین پانی میں ڈال دیں تو قیامت تک کے لیے پانی میٹھا ہو جائے اپنا لعاب ذہن ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دے تو ہڈی جڑ جائے ابو قتادہ کی آنکھ میں حضور اپنا لعاب ذہن ڈال دیں تو باہر نکلی ہوئی آنکھ لگ بھی جائے اور روشنی بھی آ جائے حضرت سرکار مولا علی آج کل آئی فلو چل رہا ہے نا آج کل آئی فلو چل رہا ہے اسی کو کہتے ہیں عاشق چشم اگر ہو جائے میرے عشق کی سنیے اگر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا خوش ہوئیے گا کیونکہ وہ چیز ہے جو کبھی علی حیدر کرار کو بھی ہوئی تھی خیبر میں مولا کائنات کو عاشق چشم تھا اسی کو انگریزی میں آئی فلو کہتے ہیں آئی فلو اگر ہو مومن کی شان تو یہ ہے کہ اگر ایمان ہے نا بندے کے پاس ساتھی رسول انس ابن مالک کہتے ہیں اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹا چبھنے سے مومن کو درد ہوتا ہے تو اللہ اس درد پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے اسی طاقت کو چھیننے کے لیے پوری دنیا لگی ہوئی ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں بات امام عرش مقام کی کر رہا تھا اور اسی میں لعاب دہن مصطفیٰ کی بات آ گئی لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ایک الگ موضوع ہے اور ایک الگ اس پر بیان الحمدللہ ہو سکتا ہے لیکن میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ جسے ایک دو قطرہ مل جائے اس کے گارے نیارے ہوتے ہیں اس حسین کے بارے میں حدیث شریف میں کیا معلوم حضرت امام پاک امام حسن پاک امام حسین پاک حضرت رسول پاک اپنی گود میں لیتے اور اپنی مبارک زبان ایک دو قطرہ دھوپ شریف کا نہیں پوری زبان مبارک امام حسن پاک اور امام حسین پاک کے لب مبارک